الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ 25واں پارہ ہے اور سورہ الشورى جس کا آغاز اس آیت کریمہ کے ساتھ ہوا، جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو اہل ایمان ہیں ان کے آپس میں فیصلے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا۔ 53 آیات پر مبنی ہے، 5 رکوع ہیں، 42 نمبر اس کی ترتیب مصحفی ہے اور 62 نمبر نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کی اصل غرض کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ زمین پر جب اقتدار حاصل ہو تو مسلمانوں کو کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس مرکزی مضمون کو سمجھانے اور مخالفین کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وحی قرآنی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلی بار نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب سے انسان پیدا کیا ہے سلسلہ وحی اور رسالت قدیم ہے، چلتا آ رہا ہے، اور ان کی مخالفت کرنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو تکذیب ہوتی رہی ہے، لوگ ظلم زیادتیاں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اختیارات اور آزادی عمل کو اگر معطل کر کے جبراً سب کو ایک حکم دیتا اور امت واحدہ بنا دیتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اس کے جو پورا فلسفہ امتحان ہے اس کا یہ بات خلاف ہے۔ اس لیے انسان کو عقل بھی دی گئی، بصیرت بھی دی گئی اور اس کو آزادی بھی دی گئی، اور اپنی مرضی سے وہ اس کو آزادی دی گئی کہ وہ دین کو قبول کرے یا رد کرے، اس کے مطابق ہی اس کا انجام طے ہوا۔ اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کی دعوت ہر زمانے کے نبی نے دی ہے۔ اختلاف اور سرکشی بعد والوں نے پیدا کیے ہیں، اختلافات بعد میں آئے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اللہ کو دین کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسی کام کے لیے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ یہ جو جتنی عبادات ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو اور حج ہو، یہ بھی اصلاً ایک بندہ مومن کو اس بڑی عبادت کے لیے، اس بڑے فریضے پر کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو یہ تقوی کے اندر اور صبر اور استقامت اور یہ ساری مصائب کے اوپر چیزوں کو لے کے چلنا، یہ عبادات کے ذریعے انسان کو ملتا ہے۔ اور جو لوگ اس مخلصانہ جد و جہد میں شریک ہوتے ہیں ان کو اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بات سمجھا دیں، پہنچا دیں، زبردستی ان کے اختیار میں نہ ہے، نہ ان کا کام ہے۔ اور اللہ کی رضا کی زندگی گزارنا اور آخرت کی زندگی پر فوکس کرنا اور عمل صالح پیدا کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے، اور آپس میں وہ مشاورت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو صرف اپنی ذات ہی کی اصلاح نہیں کرنی، معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے خاندان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس صورت میں کفر اور شرک کے نتائج بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو اعتراضات تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ جس موقع پر نازل ہوئی، مسلمانوں کی مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کمزوری کے باوجود بھی کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر رہے گا، اور یہ غلبہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے جد و جہد کریں، اور یہ جد و جہد کرنا مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اعلیٰ شان و شوکت کا مالک ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدرت و ہیبت بہت بڑی ہے، آسمان پھٹ جائے لیکن اللہ رب العزت اس آسمان کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں،
زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ انسان کا جو اصل سرپرست ہے اور انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنا انتہائی نازیبا بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، لوگوں کو برے نتائج سے آگاہ کریں، لیکن ان کو زبردستی سیدھے راستے پر لگانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس سے جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر یہ بات ارشاد ہوئی ہے، تیسرا رکوع اس پارے کا، کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اس رکوع میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جو نبی اور رسول بھی آئے انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے اختلافات پیدا کیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین پر فوکس کریں اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، کہ وہ دین کو اس دنیا پر حاوی کریں، قائم کریں، اور اختلاف اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پر ہر فرد کے اوپر ہے، اور پھر اجتماعی جد و جہد اگر کی جائے تو پھر اس میں کامیابی ہوگی، اور قیامت والے دن بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اگر اسی مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ اس کو بھول جائے گا تو وہ ناکامی اور نامرادی کی طرف جائے گا۔ اس سے جو اگلا رکوع ہے وہ جو رکوع نمبر 4 ہے اس پارے کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کتنی بڑی حقیقت ہے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ جان لینا سخت نادانی ہے، اور جو شخص اپنی محنت یہاں کمانا چاہتا ہے اور آخرت کو بھلانا چاہتا ہے وہ واقعتاً آخرت کو بھول جائے گا، اور آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ اور اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی جو پھیلی ہوئی کائنات اور نشانیاں ہیں ان کا ذکر اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ جو اس سے اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 5 اس پارے کا، اور 4 نمبر رکوع اس سورہ الشورى کا، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کی اپنی پیدا کردہ اور کاشت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رحم و کرم کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی بات ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر بندوں پر اللہ رحم نہ کرے اور فوراً سزا دے دیا کرے تو انسان کبھی اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان کی تعریف ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ مختلف صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے بنیادی طور پر، اور نافرمانوں اور سرکشوں پر جیسے کچھ دردناک عذاب ہوں گے ان کا حال کا ذکر ہے۔ اور قرآن کو نور کہا گیا ہے، یہی وہ روشنی ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہے، حلال و حرام اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز قرآن سکھاتا ہے، اور یہی نور جو ہے قبر اور آخرت میں روشنی کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ جو چاہے پیدا کرے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور اسی اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف جو ہے وہ تیسرے رکوع کا لفظ ہے، اسی سے یہ نام لیا گیا۔ سورہ شورى کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے، ان امراض کا، ان خرابیوں کا جو کفر و شرک اور انکار حق کے مرض سے پیدا ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ گیا ہے کہ انسان ذرا بھی اپنی عقل فہم سے کام لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کی بنیاد توحید پر ہے، شرک پر نہیں ہے۔ خالق اللہ رب العزت ہے،
اور انسان آثار کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی اگر وہ توحید کو نہیں مانتا اور کفر و شرک کے راستے پر ہے تو انتہائی افسوسناک رویہ ہے اس کا۔ انکار حق دنیا پرستی اور سرمایہ داری کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوس انسان کو آخرت سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اور آخرت کا جو انکار ہوتا ہے اس کے بہت خطرناک نتائج انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اطاعت الہی جو ہے وہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اسی کی طرف چلنا چاہیے، اور اگر رسولوں کی تکذیب کی جائے گی اور دنیا پرستی ہی کو فوکس کیا جائے گا تو پچھلی قوموں کی مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا پرستی انسان کا ذہن مسخ کر دیتی ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اللہ کے حکم سے، یہ قرآن کسی طائف یا مکہ کے رئیس کے اوپر نازل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے وہ جس پر چاہے یہ نازل کرے۔ اور یہ جو ذہنیت ہے یہ طرح طرح کی عجیب و غریب ذہنیت انسانوں کی پہلے بھی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی کی گئی اور دیگر نبیوں کی اسی بنیاد پر، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح کی باتیں ان کے مخالفین کرتے رہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا پرستی اور دنیاوی آرائشوں کے بارے میں ساری باتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت میں متقین اور منکرین حق دونوں گروہوں کے جو حالات ہوں گے اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں موجود ہے۔ اب ہم اس کے جو رکوع وائز مختصراً چیزیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی، سورہ زخرف کی، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلا جو رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب چونکہ عرب ہیں اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زبانیں بہت زیادہ ہیں اور بہرحال کسی ایک زبان میں تو آنا تھا، تو عربی زبان اس لیے نازل ہوا کہ ایک تو فصیح اور بلیغ ترین زبان ہے، دوسرا مخاطب عرب تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ منکرین قرآن اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا تو نعوذ باللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو کئی لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ ہم ان کے شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سفارشی ہوتے ہیں، اور حالانکہ اللہ کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے لیے جو اولاد ہونے کا عقیدہ پایا جاتا تھا اس کی بھی تردید اس رکوع کے اندر کی گئی ہے۔ جو اس سورت کا دوسرا رکوع ہے اور 8واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹے دیے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جن بیٹیوں کو یعنی فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو اپنی بیٹی ملے تو ان کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی آ جاتی ہے اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ اللہ بیٹا کیوں نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ کہتا ہے وہ پیدا ہوئی ہیں جو آرائش میں اور پلتی بڑھتی ہیں اور لڑائی میں پیچھے رہتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کے بارے میں یہ ایک تبصرہ ہے قرآن پاک کا، بڑا خوبصورت تبصرہ ہے عورت کی نیچر اور فطرت کے بارے میں، اور فرمایا گیا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو رب رحمان کے جو خاص بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہیں وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ چاہتا تو سیدھے راستے پر خود ہی لگا دیتا، تو ہم لگ جاتے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ نہیں چاہتا ہم سیدھے راستے پر لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور انسان اس کا شیطانی اکساہٹوں کے نتیجے میں شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا رکوع نمبر 4 ہے اس کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، یہ 9واں رکوع بنتا ہے اس پارے کا اور تیسرا رکوع اس سورت کا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت حق ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کی تلقین فرمائی، لیکن سرکشی پر اتر آئے تھے، انہیں دنیا پرستی کا بڑا شوق تھا اور اس کو معیار بنائے ہوئے تھا۔ یہ دنیا پرستی ہمیشہ سے انسانی مسائل میں بڑے سر فہرست رہی ہے،
اور مشرکین مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا، جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی آلائشوں اور سونے چاندی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنا دے اور جس سے چاہے وہ چھین لے، اور یہ کوئی انسانی قدر کا پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی شرافت و عظمت کی اگر کوئی کسوٹی ہے تو وہ اخلاق اور کردار ہیں۔ یہ دنیاوی ساز و سامان تو چند روزہ ہے، اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہیں، اور آخرت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو 10واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں فرمایا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ شیطان جب انسان کو قابو کر لیتا ہے تو اسے بہکا کر برے راستے پر لگاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہی انسان شیطان کے متعلق کہے گا کہ یہ میرا برا ساتھی تھا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ شیطان کوسوں دور ہو جائے، لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ وہ دن فیصلے کا ہوگا، ایسے شخص اور اس کے شیطان کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا صراط مستقیم پر قائم رہنا ضروری ہے، اور صراط مستقیم ظاہر ہے قرآن کی اتباع کا نام ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے اسی طرح انسان دور رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 11واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو حق کی دعوت دی، لیکن بغاوت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، اور وہ کہتا تھا کہ میرے بڑے بڑے محل ہیں، میری سلطنتیں بہت بڑی ہیں، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور معمولی انسان موسیٰ کون ہوتا ہے کہ یہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے، اور فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، اور اللہ کو بلا دیا، اور بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انجام اس کا بار بار بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے غرقاب کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 12، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں بالکل جھوٹ اور باطل ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں رسالت و نبوت سے سرفراز کیا تھا، توحید کی دعوت دیتے تھے، راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے رکوع نمبر 13 میں کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں نہ رنج ہے نہ غم ہے، اور جنت میں اطمینان سے زندگی گزاریں گے، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا میں ان کا تصور بھی مشکل ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ مجرمین کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو جتنے باطل عقائد انہوں نے اختیار کیے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے رد کر دیے ہیں، اور منکرین اپنی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، قیامت والے دن انہیں پھر اسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں باطل پرستی کو اختیار کیا۔ 2 صورتیں آخری ہیں اس پارے کی، سورہ الدخان اور سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ الدخان 59 نمبر سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، 59 آیات پر مبنی ہے، اور اس کے 3 رکوع ہیں، 44 آیات، 44 نمبر سورت ہے، 59 آیات ہیں، اور نزولی ترتیب سے اس کا جو نمبر ہے وہ 64 بنتا ہے۔ اور چونکہ پہلے ہی رکوع کی آیت ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو دخان جو ہے وہ دھوئیں کا ذکر ہے قیامت کے حوالے سے، اور اس کے نام کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ دخان۔ اور سورہ زخرف کے بعد، زخرف جو ہم نے پچھلی سورت پڑھی ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو بنیادی مضامین ہیں توحید کی تعلیم ہے، منکرین حق جو آخرت کے منکرین ہیں ان کا مغالطہ بیان ہوا ہے، اور اللہ کی نشانی کا ذکر ہے، بنی اسرائیل پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اب فرمایا گیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ اب امامت کے منصب پر ہے، قرآن کی حامل ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کافروں میں قیامت والے دن جن عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں، اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ متقین وہ بہت کامیاب و کامران ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے قیامت والے دن۔
اب ہم رکوع وائز اس کے تینوں رکوع کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ اس رکوع میں توحید کا سبق ہے اور فرمایا گیا ہے کہ منکرین حق آخرت کے معاملے میں سخت غلطی کا شکار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرمائیے کہ جب آسمان جو ہے وہ دھواں دار ہو جائے گا پھر منکرین حق اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے جس سے وہ غافل ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دہرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے قوم کے مشرکین جو جن محلوں میں اور جن قصر کے اندر رہتے ہیں وہ سارا اقتدار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جب چاہے ان سے واپس لے لے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی اور دنیا میں ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کے منکرین ہیں اور جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت کوئی بات قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ جو آخری رکوع ہے اس سورت کا اور اس پارے کا جو وہ 16واں رکوع بنتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو دردناک عذاب ہے اس سے کیا اثرات ہوں گے۔ دنیا میں آج بڑے اکڑتے پھرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آج کاش وہ اس کو سمجھ جائیں تو شاید ان کا بھلا ہو جائے اور ان کے مقابلے میں اہل ایمان اور متقین کو جو نعمتیں میسر ہوں گی اس کی تفصیل یہاں موجود ہے اور اس کا وہ تصور بھی اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے سورۃ الجاثیہ۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت کو کہتے ہیں۔ تیسرے رکوع کی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، میدان حشر میں ہر امت کو دیکھا جائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل موجود ہیں۔ سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ، 37 آیات ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں جو بتائی گئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ توحید کی تعلیم ہے، دہریت کا جو عقیدہ ہے اس کا ابطال موجود ہے، کائنات میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے اور دنیاوی حقیقت کو سب کچھ سمجھنے والے ان کے اس غلط رویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان بہت غلط راستے پر ہے اگر وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے اور یہ کائنات اور اس کے سارے آثار اور نشانیاں آخرت کے ثبوت دیتے ہیں اور انسان نفس کا بندہ ہو کر انہیں بھول جاتا ہے۔ قیامت کا نقشہ ہے اور اس کا ذکر ہے کہ کس طرح ہر امت گھٹنے ڈیکے ہوئے بیٹھی ہوگی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی، اس کا عمل پورا درجہ ان کو دیا جائے گا۔ تو اس صورت کے جو 5 رکوع ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور تھوڑا اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی کہ پہلا جو رکوع ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اس رکوع میں اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے، توحید کا سبق ہے۔ بد کردار لوگوں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہوگی، اللہ کی نشانیوں کی دیکھنے کے باوجود بھی توحید کا انکار کیے بیٹھے ہیں اور ایسے لوگ بالکل بدبختی کا شکار ہوں گے، انہیں عذاب علیم سے خبردار کیا گیا ہے۔ جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یہ پہلے جو نظام کائنات ہے اس کے اوپر غور کرو، اللہ رب العزت نے اللہ نے انسان کے لیے کتنی چیزوں کو مسخر فرمایا ہے، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن نہ شکرے لوگ پتہ نہیں کیوں اللہ کو نہیں پہچانتے اور اختلافات اور تفرقہ میں پڑھ کر حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ان تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر آ گئے تھے، حق لے کر آ گئے تھے اور قرآن ان کے اوپر نازل ہو گیا تھا، تمہارے لیے یہی موقع تھا کہ اس کو سچا سمجھتے اور اس راہ پر چل پڑتے۔ اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور 19واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں اس راہ سے باز آنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی ایک انسان کا اصل راستہ ہے
اور اس وقت جب ان کا وقت مہلت عمل ختم ہو جائے گی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں اور حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارے زمانے اس کے اختیار میں ہیں، وہ جو کچھ چاہے پیدا کرے، اور اسی لیے وہ قیامت والے دن سب کو جب جمع کرے گا اس وقت حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو 20واں رکوع ہے اس پارے کا، اور اس کے اندر جو بات ارشاد فرما، آخری رکوع ہے کہ قیامت کا نقشہ تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ ہر امت اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے حاضر ہوگی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت ایمان والوں کو اپنے گھیرے میں لے گی اور وہ کامیاب ہوں گے، لیکن جو نافرمان ہوں گے وہ اس رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اور فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا اور زمین کا تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمانوں زمین میں اسی کی بڑائی چلتی ہے اور وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی جو پارہ نمبر 25 ہے اس کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ حامیم جو ہے اس کے ساتھ سورہ احقاف 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں سے ہم اگلا سبق شروع کریں گے۔ 5 پارے اب ہمارے باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔